السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مسلم شخص کو غیر مسلموں نے سمندر میں جہاز سے نیچے پھینک دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ آپ کے ویڈیو کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان اور تاجر اس جہاز کے اوپر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران بیچ سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ تو جہاز کے کپتان نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی کہ دیکھیں، جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا، اب ہم سب کو زندہ رہنا ہے تو آپ لوگوں کو کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے گا تو جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہے سامان کے مقابلے میں۔ سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا کہ ایک نیا سوداگر ہے، یعنی کہ ایک جو نیا تاجر ہے وہ بالکل نیا ہے، وہ کافی سامان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اس کا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو اس سے ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ اس کا جتنا سامان ہے اگر اتنا پھینک دیا جائے تو ہمارا جہاز آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائے گا۔ سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا تھا اس نے کہا کہ میرے اکیلے کے سامان کو ہی کیوں پھینکا جائے گا، سب سوار ہیں تو میرے اکیلے کے سامان ہی کیوں؟ سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے، اس سے نقصان بھی ہم سب پر تقسیم ہو جائے گا اور ہم سب کی جانیں بھی بچ جائیں گی۔ لیکن سب تاجروں نے اس نئے سوداگر یعنی نئے تاجر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، اور جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر یعنی اس نئے سوداگر کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر آگے جاری رکھا۔ تاجر کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا، وہ تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا، آخر کار تھک ہار کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم چلا کہ سمندر کی لہروں نے اسے کسی ویران نامعلوم جزیرے پر لا کر کنارے کر دیا۔ وہاں آدم تھا نہ کوئی آدم زاد، نہ دور دور تک کوئی ٹھکانہ تھا، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی۔ سوداگر بڑی مشکل سے اٹھا، سانس لی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھٹنے کے بل گر گیا اور کہا کہ یا اللہ، اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لے، میری مدد فرما۔ کئی دن وہاں پر تاجر کے گزر گئے اور اس دوران تاجر نے درخت کے پھل کھائے، خرگوش کا شکار کر کے اس سے اپنا گزارا کیا۔ اس کو کہیں میٹھی ندی کا پانی مل گیا، وہ وہاں سے پانی پیتا۔ رات سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سوداگر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنانے لگا تاکہ ٹھنڈی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ ایک دن ہوا یوں جسے کہتے ہیں نا کہ غریبی میں آٹا گیلا۔ اب ایک دن کو تاجر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا، آگ جلا کر، وہ آگ چولہے کی آگ تھی، آگ اس کی جھونپڑی میں لگ گئی اور جو بھی لکڑی کی بنی ہوئی تھی وہ جلنے لگی۔ اس نے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری جھونپڑی جل کر خاک ہو گئی۔ اب سوداگر سہما سا زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا، چیخنے لگا، کہنے لگا کہ یا اللہ، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تمام مصیبتیں، تمام آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں؟ اکثر ہم لوگ بھی شکایتیں کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ہی کیوں، یہ آزمائش میرے ساتھ ہی کیوں، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں؟ ایسے ہی اس تاجر نے بھی کہا، یا اللہ، ایک تو مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، اب یہ چھوٹی سی جھونپڑی میں نے بنائی تھی، یا اللہ تو نے اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ یا اللہ، اب کچھ بھی میرے پاس نہیں بچا، میں اس جگہ پر اجنبی ہوں، تنہا ہوں، یا اللہ یہ آفتیں مجھ پر ہی کیوں آ رہی ہیں؟ ایسی بہت ساری شکایتیں اس سوداگر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی اور غم کے مارے وہ بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جزیرے کے قریب ایک جہاز نظر آیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا جو اسے لینے کے لیے آئے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا،
لیکن اس سے زیادہ خوش تھا کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اس کی جان جیسے بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کے مارے اس سوداگر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چل رہا تھا اور جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس انجان جگہ پر تو کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر میرے پاس یہ لوگ کیسے آ گئے، ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ کیسے چلا، انہیں کس نے یہ باتیں بتا دی۔ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیو ایک بات مجھے بتائیے، تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا، آخر میرا ٹھکانہ تمہیں کیسے مل گیا؟ یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے۔ اس سوداگر کے ان تمام سوالوں کو سن کر جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا ہے تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے نا تو اسی طرح سے اشارے دیتا ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی اور دھوئیں کے ذریعے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے، تمہاری مدد کے لیے ہم یہاں آ گئے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی تمام کہانی سنا دی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ کس طرح ناجائز طریقے سے سوداگروں نے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا، سمندر میں اس کا سامان بھی پھینک دیا گیا۔ وہ لوگ جو کہ جان بچانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا، اچھا تم اس جہاز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو، تو میں آپ کو بتا دیں کہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، تمام سامان لوٹ لیا، تمام تاجروں کو قتل کر دیا، صرف تم اکیلے بچ گئے۔ پتا نہیں تم کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زاروں قطار رونے لگا، سجدے کی حالت میں گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، تو جو بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، بس ہم ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، اگر آپ کے حالات بگڑ جائیں تو آپ ڈرے نہیں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، بس اتنا یقین رکھیں کہ خدا کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی بھور میں پھنس جائے، آپ کی جھونپڑی جل جائے، تو یہ جان لیں کہ خدا آپ کا اس سے بہترین انتظام کر رہا ہے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان مزید تازہ ہو گیا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے، آپ نے آج کی اس ویڈیو کو واقعی سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو اسے ضرور اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اپنے دوست و احباب تک بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آپ کے ذریعے آپ کے دوستوں تک بھی آسانی سے پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو